السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم اور گہرے موضوع پر بات کر رہے ہیں، قیامت کے نشانیاں۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں تفصیل سے ملتا ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ انہی ذرائع یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں ان نشانیوں کو بیان کرتا ہے، چھوٹی بھی اور بڑی بھی۔ اور آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ان ذرائع کی بنیاد پر ان نشانیوں کو سمجھیں۔ انہیں دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: علامات صغریٰ یعنی چھوٹی نشانیاں جو ظاہر ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں آہستہ آہستہ۔ بالکل، اور دوسری ہے علامات کبریٰ یعنی بڑی نشانیاں۔ یہ وہ بڑے بڑے واقعات ہیں جو قیامت سے بالکل پہلے رونما ہوں گے۔ اور ذرائع میں تو کچھ حیران کن تفصیلات بھی ہیں، جیسے خاص مقامات کا ذکر، واقعات کی ترتیب کا اشارہ۔ یہ صرف پیشگوئیاں ہی لگتیں، بلکہ پورا ایک منظر سامنے آتا ہے۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں چھوٹی نشانیوں سے، علامات صغریٰ۔ جی ضرور، یہ کون سی ہیں اور ذرائع کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ دیکھیے، علامات صغریٰ دراصل معاشرے میں آنے والی وہ تبدیلیاں ہیں جو بتاتی ہیں کہ قیامت قریب آ رہی ہے۔ ان میں سے ایک بہت نمایاں نشانی ہے علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا پھیلنا۔ علم کا اٹھ جانا؟ اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب لوگ پڑھنا لکھنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، اس سے مراد بنیادی طور پر مستند دینی علم کا کم ہو جانا۔ اچھے باعمل علماء کی کمی ہو جائے گی اور ایسے لوگ فتوے دینے لگیں گے جن کے پاس آپ کہہ لیں گہرا علم نہیں ہوگا۔ اچھا، یعنی علم کی سطح ہی بڑھ جائے گی۔ بالکل، اور اسی سے جڑی ایک بات ذرائع میں یہ بھی ہے کہ قرآن پڑھنے والے تو بہت ہوں گے، جی، مگر اس پر عمل کرنے والے، اس کی روح کو سمجھنے والے کم رہ جائیں گے۔ یہ بات تو آج بھی کافی حد تک نظر آتی ہیں۔ یقیناً۔ پھر ایک اور اہم نشانی زنا اور بے حیائی کا عام ہو جانا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ناجائز تعلقات، بے پردگی، یہ چیزیں معاشرے میں اتنی بڑھ جائیں گی کہ لوگ انہیں برا نہیں سمجھیں گے، کھلم کھلا ہوں گے۔ اور اسی طرح شراب اور دوسری حرام چیزوں کا استعمال؟ جی، وہ بھی کھلے عام ہوگا۔ لوگ ان کے نام بدل کر یا کسی اور بہانے سے انہیں یوں سمجھیں حلال کرنے کی کوشش کریں گے، گویا یہ معمولی بات ہو۔ اگر ان سب کو ملا کر دیکھیں تو ایک طرح سے معاشرتی اقدار کی گراوٹ نظر آتی ہے، روحانیت سے دوری۔ یہ الگ الگ واقعات نہیں لگتے؟ آپ نے بالکل درست کہا، یہ ایک مجموعی تصویر پیش کرتی ہیں۔ ایک اور پہلو جو ذرائع بتاتے ہیں وہ ہے والدین کی نافرمانی۔ یہ کیسے؟ حدیث کا مفہوم ہے کہ اولاد اپنے دوستوں کو والدین پر فوقیت دے گی، ان کی بات نہیں مانے گی، ان کی عزت میں کمی کرے گی، خاندانی نظام کمزور پڑے گا۔ اور معاشرتی سطح پر امانت داری کا کیا ہوگا؟ وہاں بھی بگاڑ آئے گا۔ امانت میں خیانت عام ہوگی، یعنی ذمہ داریاں، عہدے ایسے لوگوں کو ملیں گے جو اہل نہیں، جو بددیانت ہیں۔ جھوٹے لوگ آگے آئیں گے، ان کی بات مانی جائے گی۔ اور سچے لوگ پیچھے رہ جائیں گے؟ جی بالکل، اقتدار اور اختیار نااہل لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا۔ ذرائع میں قتل و غارت کے بڑھنے کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، یہ بھی ایک اہم نشانی ہے۔ ناحق خون بہانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل کر دینا، معاشرے میں عدم تحفظ بڑھے گا۔ ایک اور نشانی جو مجھے کافی دلچسپ لگی ذرائع میں، جی، وہ اونچی عمارتیں بنانے کا مقابلہ ہے۔ جی یہ بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو کبھی بہت غریب تھے، جن کے پاس پہننے کو ٹھیک سے کپڑے یا جوتے نہیں ہوتے تھے، وہ بلند و بالا عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ یہ تو مادہ پرستی کی انتہا ہے۔ بالکل، دنیاوی نمود و نمائش کا غلبہ۔ اسی طرح مسجدوں کو خوب سجایا جائے گا، ان پر نقش و نگار ہوں گے۔ لیکن ان میں نماز پڑھنے والے کم ہوں گے، یا عبادت کی وہ روح نہیں ہوگی؟ جی یہی بات ہے، نمازیوں کی کمی ہوگی، خشوع و خضوع کم ہو جائے گا، ظاہری خوبصورتی پر زور ہوگا، باطنی کیفیت پر نہیں۔ اور کاروبار تجارت کے بارے میں کیا؟ بازار بہت پھیل جائیں گے، قریب ہو جائیں گے، لیکن تجارت میں دھوکہ دہی، جھوٹ، سود، حرام طریقے عام ہوں گے، برکت اٹھ جائے گی۔ ذرائع میں اچانک اموات کا بھی ذکر ملتا ہے، کیا یہ بھی چھوٹی نشانیوں میں سے ہے؟ جی ہاں، اچانک موت،
جیسے دل کا دورہ، حادثات یا نئی قسم کی بیماریاں جن سے فوری موت واقع ہو جائے، ان کی کثرت ہو جائے گی۔ تو یہ سب چھوٹی نشانیاں ہیں، اور ان میں سے بہت سی تو ہمیں آج اپنے ارد گرد نظر بھی آتی ہیں۔ بالکل، یہ گویا ایک طرح کی وارننگ ہے، ایک الارم ہے کہ انسان جاگ جائے، اپنی اصلاح کرے۔ یہ بڑی نشانیوں کی آمد کی تیاریاں ہیں۔ تو یہ چھوٹی نشانیاں گویا سٹیج سیٹ کر رہی ہیں۔ اب آتے ہیں اصل بڑی نشانیوں کی طرف، علامات کبریٰ، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک کے بعد ایک تیزی سے آئیں گی، جیسے تسبیح کے دانے گرتے ہیں۔ جی، صحیح مسلم کی حدیث میں 10 بڑی نشانیوں کا ذکر ہے جو قیامت سے بالکل پہلے ظاہر ہوں گی۔ یہ بہت بڑی، واضح اور غیر معمولی تبدیلیاں ہوں گی۔ اور ان میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا فتنہ، جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں، وہ دجال کا نکلنا ہے۔ بالکل، اسے انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ کہا گیا ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا ہے۔ یہ دجال ہوگا کیسا؟ اس کا فتنہ کیا ہوگا؟ ذرائع کیا تفصیل بتاتے ہیں؟ احادیث کے مطابق وہ ایک نوجوان ہوگا، اس کی ایک آنکھ میں عیب ہوگا، وہ کانا ہوگا، اور اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان کاف ف ر یعنی کافر لکھا ہوگا۔ اچھا، یہ لکھا ہوا نظر آئے گا؟ جی، حدیث میں ہے کہ ہر مومن اسے پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ۔ اور اس کی طاقتیں، سنائے کچھ عجیب و غریب چیزیں دکھائے گا؟ جی، وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش کے طور پر کچھ غیر معمولی چیزیں دکھائے گا۔ مثلاً اس کے ساتھ ایک باغ ہوگا اور ایک آگ۔ وہ کہے گا یہ میری جنت ہے اور یہ میری جہنم، لیکن حقیقت الٹ ہوگی۔ اس کی جنت دراصل آگ ہوگی اور اس کی جہنم میں سلامتی اور ٹھنڈک ہوگی۔ یعنی وہ لوگوں کو دھوکہ دے گا؟ بالکل، وہ بہت تیزی سے دنیا میں گھومے گا، ہوا کی طرح۔ لوگوں کو کہے گا میں تمہارا رب ہوں۔ وہ بارش برسائے گا، زمین سے فصلیں اگائے گا، مردوں کو زندہ کرنے جیسا کچھ کر کے دکھائے گا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے سخت ترین آزمائش ہوگی۔ بہت خوفناک آزمائش ہے۔ اچھا، یہ نکلے گا کہاں سے؟ اس بارے میں ذرائع میں کچھ اختلاف ہے شاید۔ جی، 2 طرح کی روایات ملتی ہیں۔ ایک کے مطابق وہ مشرق میں خراسان سے نکلے گا۔ خراسان ایک بڑا علاقہ تھا جس میں آج کا ایران، افغانستان، وسطی ایشیا کے کچھ حصے آتے ہیں۔ اور دوسری روایت؟ دوسری روایت صحیح مسلم میں ہے کہ وہ آصفان، جو ایران میں ہے، وہاں کے ایک علاقے یہودیاں سے نکلے گا، اور اس کے ساتھ آصفان کے 70,000 یہودی ہوں گے۔ 70,000؟ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ جی ہاں، علماء ان دونوں میں تطبیق یوں دیتے ہیں کہ شاید اس کا مرکز آصفان ہو، اس کے ابتدائی پیروکار وہاں سے ہوں، لیکن اس کا فتنہ پھیلے گا خراسان کی طرف سے۔ واللہ عالم۔ ٹھیک، تو دجال کے اس فتنے کے بعد دوسری بڑی نشانی کیا ہوگی؟ جب دجال کا فتنہ عروج پر ہوگا، تب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو آسمان سے نازل فرمائیں گے۔ یہ دوسری بڑی نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، وہ کہاں اتریں گے اور کیسے پہچانے جائیں گے؟ حدیث کے مطابق وہ دمشق یعنی شام کے مشرقی حصے میں ایک سفید مینار پر اتریں گے، فجر کے وقت، 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے۔ ان کا حلیہ مبارک؟ حدیث میں آتا ہے کہ یہ درمیانہ قد ہوگا، رنگ خوبصورت، سرخی مائل گندمی، بال ایسے ہوں گے جیسے ابھی نہا کر آئے ہوں، پانی ٹپکتا ہوا۔ انہوں نے 2 ہلکے زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے۔ اور ان کے آنے کا مقصد؟ ان کا سب سے پہلا کام ہوگا دجال کا خاتمہ۔ وہ اسے تلاش کریں گے اور لد کے مقام پر، جو آج کل فلسطین اسرائیل میں ہے، اسے اپنے نیزے سے قتل کریں گے۔ لد، یہ خاص جگہ کا نام بھی ہے؟ جی، حدیث میں اسی مقام کا ذکر ہے۔ دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھتے ہی ایسے پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ دجال کے قتل کے بعد؟ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام انصاف قائم کریں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ کو ختم کر دیں گے۔ مطلب لوگ یا تو اسلام قبول کریں گے یا پھر جنگ ہوگی۔ ان کے زمانے میں بہت امن ہوگا، مال و دولت کی فراوانی ہوگی، لوگ ایک دین پر جمع ہو جائیں گے۔ یعنی ایک سنہری دور آئے گا۔ جی بالکل، لیکن اس کے بعد تیسری بڑی نشانی ظاہر ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ یاجوج اور ماجوج کا خروج۔ یہ 2 بہت وحشی اور فسادی قومیں ہیں جنہیں ذوالقرنین بادشاہ نے ایک دیوار کے پیچھے قید کیا تھا۔
وہی دیوار جو لوہے اور تانبے سے بنی تھی، جس کا ذکر سورۃ الکہف میں ہے؟ جی وہی۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ روز اس دیوار کو کھودتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے اور وہ اسے توڑنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے بس کل آ کر باقی کام کریں گے، مگر وہ انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں۔ اچھا، تو اگلے دن دیوار پھر ویسی ہی ہوتی ہے؟ جی، پہلے سے بھی زیادہ مضبوط۔ یہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ ایک دن ان کا سردار کہے گا کل کریں گے انشاءاللہ۔ اس انشاءاللہ کی برکت سے اگلے دن وہ دیوار توڑ کر نکل آئیں گے۔ اور پھر وہ کہاں جائیں گے؟ قرآن کہتا ہے وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے۔ وہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ ان کا فتنہ کس قسم کا ہوگا؟ یہ تباہی اور فساد مچائیں گے، قتل و غارت کریں گے، فصلیں، پانی سب کچھ ختم کر دیں گے۔ جس جھیل سے گزریں گے اس کا سارا پانی پی جائیں گے۔ ان کا مقابلہ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ تو پھر ان سے نجات کیسے ملے گی؟ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی مومن اللہ کے حکم سے کوہ طور پر پناہ لے لیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا سے یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا۔ کیڑا؟ جی، نغف نامی کیڑا، جو ایک بیماری کی طرح ہوگا۔ اس سے وہ سب کے سب ایک ہی رات میں مر جائیں گے۔ سب ایک ساتھ؟ جی، ایک ہی رات میں۔ پھر ان کی لاشوں سے زمین بھر جائے گی، سخت بدبو پھیلے گی۔ پھر اللہ بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھا کر کہیں دور پھینک دیں گے، اور پھر اللہ ایسی بارش برسائے گا کہ زمین دھل کر آئینے کی طرح صاف ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد اگلی نشانیاں کون سی ہیں؟ ان کے بعد حدیث کے مطابق 3 بڑے زمین میں دھسنے کے واقعات ہوں گے۔ انہیں خسف کہا جاتا ہے۔ کہاں کہاں؟ ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرت العرب میں۔ بڑے بڑے علاقے زمین میں دھنس جائیں گے۔ یہ چوتھی، پانچویں اور چھٹی نشانیاں ہو گئیں۔ ساتویں؟ 7ویں نشانی ہے دخان یعنی دھواں۔ سورۃ الدخان میں اس کا ذکر ہے۔ آسمان سے ایک گاڑھا دھواں آئے گا جو پوری دنیا پر چھا جائے گا۔ اور اس کا اثر کیا ہوگا؟ مومنوں پر تو ہلکا سا اثر ہوگا، جیسے زکام لگ جاتا ہے، لیکن کافروں اور منافقوں کے لیے یہ بہت سخت عذاب ہوگا۔ 40 دن تک یہ دھواں رہے گا۔ 40 دن؟ اچھا، 8ویں نشانی تو بہت ہی عجیب ہے، سورج کا مغرب سے نکلنا۔ جی ہاں، یہ کائنات کے نظام میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی، اللہ کی عظیم قدرت کا مظہر۔ اور یہ اس بات کا اعلان ہوگا کہ اب توبہ کا وقت ختم۔ یعنی اس کے بعد کوئی ایمان لائے تو قبول نہیں ہوگا؟ بالکل۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جب لوگ سورج کو مغرب سے نکلتا دیکھیں گے تو سب ایمان لانے کی کوشش کریں گے، مگر اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہوگا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ جی، بعض علماء نے اسے ایک لحاظ سے پہلی نشانی بھی کہا ہے، شاید اس لیے کہ یہ توبہ کی قبولیت کے خاتمے کا آغاز ہے۔ ٹھیک۔ 9ویں نشانی ہے دابۃ الارض، زمین سے ایک جانور کا نکلنا۔ یہ کیا ہے؟ جی، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، سورۃ النمل میں، کہ جب عذاب کا وقت آئے گا تو اللہ زمین سے ایک جانور نکالے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ باتیں کرے گا؟ کہاں سے نکلے گا یہ جانور؟ روایات کے مطابق مکہ میں کوہ صفا کے قریب سے نکلے گا۔ یہ ایک عجیب شکل و صورت کا جانور ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ اور وہ ان سے کیا کرے گا؟ وہ لوگوں سے کلام کرے گا اور مومن اور کافر میں فرق واضح کرے گا۔ مومن کی پیشانی پر عصا سے نشان لگائے گا جس سے چہرہ روشن ہو جائے گا، اور کافر کی ناک پر انگوٹھی سے مہر لگائے گا جس سے چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ تو یہ گویا حتمی پہچان ہو جائے گی؟ جی بالکل، اس کے بعد کوئی ابہام نہیں رہے گا۔ اور پھر 10ویں اور آخری بڑی نشانی؟ ایک بہت بڑی آگ کا نکلنا ہے۔ حدیث میں ہے کہ یہ آگ یمن سے عدن کی گہرائیوں سے نکلے گی اور پھر پھیل جائے گی۔ اس آگ کا کام کیا ہوگا؟ اس کا کام ہوگا لوگوں کو میدان حشر کی طرف ہانک کر لے جانا۔ یہ لوگوں کو جمع کرتی ہوئی ملک شام کی طرف لے جائے گی۔ جہاں لوگ رکیں گے یہ بھی رکے گی، جب چلیں گے تو یہ بھی پیچھے چلے گی، یہاں تک کہ سب میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ تو یہ ہیں وہ 10 بڑی نشانیاں۔ کیا ان کے ظاہر ہونے کی کوئی خاص ترتیب بھی بتائی گئی ہے؟
پہلے کون سی، بعد میں کون سی؟ دیکھیں، بالکل حتمی اور قطعی ترتیب تو تمام نشانیوں کی ایک ساتھ کسی ایک حدیث میں صراحتاً نہیں ملتی، لیکن علماء نے مختلف روایات کو ملا کر ایک ممکنہ ترتیب ضرور بیان کی ہے۔ اس میں تھوڑا بہت اختلاف ہو سکتا ہے۔ اچھا، وہ ممکنہ ترتیب کیا ہے؟ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سب سے پہلے دجال نکلے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور اسے قتل کریں گے، پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے اور تباہی مچائیں گے، پھر ہلاک ہوں گے۔ ٹھیک، اس کے بعد؟ اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے دور میں امن رہے گا، پھر غالباً وہ 3 زمین دھسنے کے واقعات ہوں گے، پھر دھواں دخان آئے گا، اور پھر سورج مغرب سے نکلے گا؟ جی، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، جس کے ساتھ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر دابت الارض نکلے گا جو مومن کافر کی پہچان کرائے گا، اور سب سے آخر میں وہ آگ نکلے گی جو لوگوں کو حشر کے میدان کی طرف ہانکے گی۔ اور اس آگ کے بعد پھر سورج پھونکا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی؟ جی بالکل، یہ ایک ممکنہ خاکہ ہے، اصل علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ چھوٹی نشانیاں تو اس دوران بھی چلتی رہیں گی، شاید بڑھتی بھی رہیں گی۔ یقیناً وہ پس منظر میں موجود رہیں گی۔ تو آج ہم نے ان اسلامی نصوص کی بنیاد پر قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کا ایک جائزہ لیا۔ یہ سفر معاشرتی بگاڑ سے شروع ہو کر کائنات کی بڑی تبدیلیوں تک جاتا ہے۔ اور ان سب تفصیلات کا مقصد، جیسا ہم نے شروع میں کہا، ڈرانا نہیں بلکہ بیدار کرنا ہے۔ یہ یاد دہانی ہے کہ دنیا فانی ہے، آخرت کی تیاری ضروری ہے، ایمان اور نیک اعمال ہی اصل سرمایہ ہیں۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک سوال سامعین کے لیے چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ غور کر سکتے ہیں۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ان نشانیوں کی اتنی زیادہ تفصیلات بتائی گئی ہیں، خاص